بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بہت چھوٹے اور ہلکے نظر آتے ہیں، لیکن انجام کے لحاظ سے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ جھوٹے دعوے کرنا یا جھوٹے قسمیں کھانا، جھوٹی گواہی دینا۔ کوئی بھی بات ہو، خدا کی قسم، میں اپنے بچوں کے سر کی قسم اٹھاتا ہوں، قرآن مجید کی قسم، رسول اللہ کی قسم، پتہ نہیں کیا کیا قسمیں اٹھاتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 10 روپے بچانے کے لیے اس نے یہ سارا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب یہ حدیث بیان کی تو کسی نے پوچھا، اے پیارے محبوب، یہ جو آپ نے سزائیں سنائی، وعید سنائی ایسے لوگوں کے بارے میں، تو اگر وہ چیز تھوڑی سی بھی ہو، اس پہ قسم اٹھائے تو اتنی بڑی سزا ملے گی؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال لی، جنگل میں ایک پودا ہے، اب اس زمانے میں مجھے اس کا نام تو نہیں آ رہا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ آگ جلانے کا ہوتا ہے، کام آتا ہے، نہ کسی فرنیچر اس سے بنا سکتے ہو، بس ایک پودا ہے کہ اس کے ٹہنی کے برابر بھی چیز کیوں نہ ہو، تو پھر بھی اس کے وہی وعید اور سزا ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اقتطع، جس نے قبضہ کر لیا، حق امرئن، کسی مسلمان کے حق کو، بیمینہ، اپنے قسم کے ساتھ، اپنے قسم کے ساتھ، بہت تیز زبان والا ہے اور مقدمہ جیت گیا، باتوں باتوں سے قسمیں بھی اٹھا لی، تو فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس کے اوپر حرام کر دی، جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ فقال لہ رجل، ایک آدمی نے پوچھا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، اگر تھوڑی سی چیز بھی وہ حاصل کر لے، ہمیں تو سمجھ، کوئی بنگلہ قبضہ کر لیا، کوٹھی قبضہ کر لی، زمین قبضہ کر لی، تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ اس پہ جنت حرام اور کیا ہے، جہنم اس کے لیے واجب۔ تو اگر چھوٹی سی کوئی چیز ہو، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قال وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكِ، اگرچہ یہ جنگلی پودا ہے، اس کے ٹہنی کے برابر کیوں نہ ہو، اگر یہ جنگلی پودے کے جو ٹہنی ہے اس کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورۃ آل عمران میں، اس میں یہ ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اللہ کے وعدوں کو اور ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، تھوڑے سے عوض کے ساتھ، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ایسے لوگ ہیں یہ کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کے نظر نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو اب آپ کیوں نہیں آئے؟ میری دادی فوت ہو گئی تھی، اچھا تو کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہسپتال کا نہیں، ہمارے علاقے میں یہ سسٹم
نہیں ہے۔ تو کسی کو خدا کی قسم میں آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں اور میرے اوپر اعتماد نہ کرو، یہ دیکھو اللہ کے اوپر تو آپ کو یقین ہے نا، خدا کی قسم میری دادی فوت ہو، بعد میں پتہ چلا اس نے اپنی دادی کو 10 مرتبہ مار دیا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے اگر ہم بچیں گے اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ رب العزت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔